بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری۔ ناظرین، 2 دن قبل لاہور میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ علاقہ گلشن راوی ہے اور یہاں کے ایک طالب علم جو صرف 10th کلاس میں پڑھتا تھا، حافظ محمد حنین اقبال، جو ان کی ڈیتھ ہوئی اور جس طرح ایک تشدد کر کے ایک استاد کی جانب سے ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے والد ہمارے ساتھ آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں، اور ایک والد میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ اس سے زیادہ کوئی اذیت ناک اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے دردناک لمحہ اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ انہی کی زبانی جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوا، ان کو کس طرح علم ہوا اور ان کی انتظامیہ نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے، امریکن لا اسٹف کی، اور دوسرا حکومت نے ان کو کتنا سپورٹ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا ہے، کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی آپ کے بیٹے کی، اور خاص طور پر آپ کو کب آپ علم ہوا، آپ کو کب بتایا گیا، یہ سارے واقعات بتائیے۔ جی سر، ایسا ہے کہ میرا بیٹا صبح صحیح حالت میں اسکول کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کو تیار کیا ہے، اس کو لنچ وغیرہ دی ہے۔ اس نے کہا ماما میں پاپا سے مجھے پاکٹ منی لے دیں۔ اس نے پاکٹ منی لی ہے، کہتا ہے ماما آج میں لنچ نہ گھر سے کروں گا، گھر کا لے کے جاؤں گا اور پاکٹ منی سیو کروں گا، میرے فرینڈ کی آج برتھ ڈے ہے، اس کو میں نے گفٹ کرنا ہے۔ بالکل صحیح حالت میں وہ اسکول گیا ہے، تو مجھے تقریباً 1:06 پہ کال آتی ہے کہ جی آپ کا بیٹا جون سے ہے وہ بے ہوش ہے اور اس کو اسکول والے نا ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ گلشن راوی میں نا وہ ہے، یہ فری ڈسپینسری ٹائپ ہاسپٹل ہے، وہاں ایمرجنسی کوئی نہیں ہے۔ تو میں فوراً وہاں پہنچا تو ایمبولینس کھڑی تھی، اس کے اندر میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی تھی۔ پینٹ وغیرہ اس کی نہیں تھی، صرف سطر اس کی ڈھکی ہوئی تھی ٹاول کے ساتھ، شرٹ بھی اس کی کوئی نہیں تھی اس کے اوپر۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو صرف اسکول کے چپڑاسی تھے اور وہاں پہ کوئی سینئر بندہ کوئی نہیں تھا۔ تو جس کی مجھے کال آئی تھی شاہد چغتائی کی، میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا بھائی کدھر ہو، کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے میرے بیٹے کو تم نے؟ تو یہ ان کا جی اس کا بی پی بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اس کا بی پی گر گیا تھا۔ پھر میں نے شور مچایا تو وہ اس کے فوراً بعد شاہد چغتائی آیا۔ شاہد چغتائی نے مجھے کہا جی اس کا بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا، اس لیے ہم اس کو یہاں لے آئے ہیں۔ اسی طرح میں حنین کے 3 دوست میرے پاس آتے ہیں، 3 سے 4 دوست، بلکہ پوری کلاس ہی آ گئی، مگر جن سے میری بات ہوئی وہ 3 سے 4 دوست تھے۔ انہوں نے کہا جی انکل بات یہ ہے کہ حنین نے آج اسٹڈی نہیں صحیح کی ہوئی تھی، تو سر کامران نے اس کو پوچھا کہ تم نے سبق کیوں نہیں یاد کیا؟ اس نے کہا سر مجھے نا میرے پاس بک نہیں تھی۔ تو اس نے اس کو اسکول سے کلاس سے باہر نکالا ہے کہ 10 منٹس کا تیرے پاس ٹائم ہے، آفٹر 10 منٹس بعد تم نے آنا ہے اور یہ تم نے مجھے سبق سنانا ہے۔ تو جب حنین 10 منٹس بعد آیا تو اس کو سبق نہیں یاد تھا، تو انہوں نے حنین کے فرینڈ بتا رہے ہیں کہ اس نے ایسے فنگرز کر کے اس کے سر پہ ایسے مارا ہے، سر پہ ضربے ماری ہیں، اس کے بعد اس کو بالوں سے ایسے جھنجھوڑا ہے، تھپڑ مارے ہیں اس کو، اور یہ اس ٹائم نیچے گر گیا ہے۔ اس نے اکھڑے سانس لیے ہیں، پھر یہ اٹھا ہے اپنا بیگ لے کے جانے کے لیے۔ تو کامران نے اس کو کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سر میری حالت خراب ہو رہی ہے، میں بیمار ہو رہا ہوں، میرا سانس رک رہا ہے، مجھے باہر جانے دیں کلاس کے۔ تو اس نے سر سے بالوں سے پکڑ کے نا اس کو کسی دوسرے بچے کو کہا کہ شاہد چغتائی کو لے کے آؤ۔ شاہد چغتائی کو دیکھ کے کامران نے اس کو چھوڑ دیا حنین۔ جب اس نے چھوڑا ہے حنین نیچے گرا ہے اور اس کے بعد اس نے پانی مانگا ہے، اس نے اپنی دادی کو پکارا ہے۔ یہ اپنی دادی کو امی کہتا تھا اور ماں کو ماما کہتا تھا، اس نے امی اور ماما کہا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بچہ کھڑا نہیں ہوا، اور شاہد چغتائی نے کہا ڈرامے کر رہا ہے، یہ ابھی صحیح ہو جائے گا۔ شاہد چغتائی کیا ہے اس ادارے میں؟ شاہد چغتائی جو ان سے ہے نا اس کا پرنسپل ہے، اس ادارے کا 10 کلاس کا پرنسپل ہے، گلشن راوی کی جو برانچ ہے یہاں پہ، امریکن لیسٹر گلشن راوی کی جو برانچ ہے اس کا پرنسپل ہے، اور انتہائی بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا بیٹا انتہائی ڈیسنٹ، خوبصورت اور دیندار بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، نمازی تھا، اور 2 سال پہلے اس نے حفظ کا مکمل کیا ہے اور انارکلی مسجد میں یہ قرآن سناتا رہا۔ انتہائی ڈیسنٹ بچہ تھا۔ آپ کی اسی سال انہوں نے تراویح بھی پڑھائی ہیں؟ جی اسی سال اس نے تراویحیں پڑھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ خوبصورت بچہ تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ جم جا رہا تھا، 17 سال کا تھا، قد کاٹ میں کافی تھا۔ میرا غم صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو انتہائی ظلم ہے۔ میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ان سے ہے اعلیٰ حکام تک یہ میری بات پہنچائیں،
وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعظم تک اور ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے. بلکہ میرے ساتھ جو گروپ یہ واٹس ایپ گروپ ہے میرے اسکول میں, دونوں بچے میرے پڑھتے ہیں, ایک میرا او لیول میں پڑھتا ہے, ایک میرا بچہ میٹرک میں پڑھتا ہے. میں نے صبح اپنے بچے کی پکچر سینڈ کی ہیں اور اپنی کی ہیں اور ریکویسٹ کی ہے اساتذہ سے کہ میری لڑائی آپ سے نہیں ہے, میری لڑائی اسکول سے نہیں ہے. ٹیچر کامران کے خلاف میرے ساتھ کھڑے ہوں اور میرا ساتھ دیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. آج ایک حنین گیا ہے, کل دوسرا حنین نہ جائے. آج ایک باپ جو ہے بے اولاد ہوا ہے, کل دوسرا باپ بے اولاد نہ ہو. انہوں نے مجھے واٹس ایپ سے ریموو کر دیا. یہ ان اسکول والوں کا حال ہے. یہ ظلم کے خلاف نہیں ہے, یہ پیسے کے ساتھ ہے. نہیں آپ دکھائیے, آپ مجھے ابھی دکھا بھی رہے تھے جب آپ بات کرنے سے پہلے کہ آپ نے, ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں اس کی تفصیلات خاص طور پر جو یہ سارا واقعہ پیش ہے. اس کے بعد انہوں نے جو امیرکن لائف اسٹائل کی انتظامیہ ایک جو اسکول کمیونٹی کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوتا ہے اس میں انہوں نے میسیجز کیے اور ڈیٹیلز شیئر کی کہ آپ ٹیچر کے خلاف کھڑے ہوں, میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں, آپ کے ادارے سے کوئی لڑائی نہیں. لیکن انہوں نے ان کو جوابات دینے کے بجائے, ان کو کسی قسم کا رسپانس دینے کے بجائے ان کو واٹس ایپ گروپ سے ہی ریموو کر دیا. وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور سر ابھی حکومت کیا آپ کے ساتھ اسٹینڈ لے رہی ہے؟ حکومت کے کون سے وزراء آپ کے پاس تشریف لے کر ہیں؟ کیا انہوں نے تسلی کس قسم کی دی ہے اور آگے آپ کس سے انصاف کی امید کر رہے ہیں اور کس سے چاہ رہے ہیں کہ اس جو ٹیچر ہے جو انہوں نے جو بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا, کیا ان کو سزا کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ سر ایسا ہے کہ مجھے مراد راز صاحب ملے تھے, اس کے بعد مجھے مختلف لوگ ملتے رہے آگے حکومت کے ذرائع کی طرف سے. مسئلہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف دلایا جائے. میرا بیٹا نہیں آئے گا, قیامت تک واپس نہیں آئے گا, مگر جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ انصاف ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مرا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا. میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہتا ہوں کہ ہمیں جو ریاست مدینہ میں یہ جو میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ایک انصاف کریں. یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, یہ ان بچوں کے ساتھ انصاف ہوگا جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اور میرے 3 بچے اور ہیں, میں ان کو کس حوصلے کے ساتھ, کس ذہن کے ساتھ اور کس ہمت کے ساتھ اسکول بھیجوں؟ کیا میں ان کو بھی موت کے منہ میں دھکیل دوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح بھیجوں. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آگے اور ہمارے یہ قمر جوید باجوہ صاحب ہیں, میں ان کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را اس کو اپنا بیٹا سمجھیں, اس کو ایسے غم کو سمجھیں جیسے یہ ان کا اپنا غم ہے. میں اسی ملک کا ایک حصہ ہوں, اسی ملک کا ایک شہری ہوں. خدا را میرے ساتھ انصاف کیا جائے. یہ جو واٹس ایپ گروپ میں آپ ایڈ تھے اس میں یہ آپ ذرا اوپن کیجیے, ہم ناظرین کو دکھائیں گے آپ کو رمو گے. اس میں آپ کو کس قسم کی ڈیٹیلز, جو فیس وغیرہ کی ڈیٹیل آتی تھی, بچے کی کارکردگی کی ڈیٹیلز آتی تھی؟ بچوں کے روزانہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ آتے تھے اور ان میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا جائے اور لاسٹ میں انہوں نے مجھے اس میں سے ریموو کر دی ہے. نافذ محمد حنین بلال کے جو والد صاحب تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی اپیل ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اپیل ہے, چیف آرمی اسٹاف سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ان کا بچہ تو واپس نہیں آئے گا لیکن ان کو انصاف اس لیے چاہیے تاکہ ان کے جو اگلے بچے ہیں ان کو حوصلہ مل سکے اور نہ دوبارہ کسی اس طرح کے واقعات جو کسی اور دوسرے باپ کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے, ان کے بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو, وہ اس غم سے نہ گزریں. میں تو سمجھتا ہوں یہ جو تکلیف ہے آرمی پبلک سکول کی جو تکلیف ہے وہ تازہ کر دی گئی ہے ہماری پوری گلشن ڈابی میں. میرا خیال ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی. تو لہٰذا جس طرح میں سمجھتا ہوں آرمی پبلک سکول کے دہشت گردوں کو پکڑا گیا تھا, اسی طرح اس ظالم شفاق ٹیچر کا بھی سر عام پھانسی دے کے حنین بلال کا انتقام لینا چاہیے. پوری قوم تکلیف میں ہے. یہ جانوروں کا تو یہ معاشرہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا بچوں کو اس طرح لاک کر دیا, ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ لاش کی صورت میں واپس دیتے ہیں. یہ کس طرح کے اسکول ہے؟ امیرکن لاش اسٹاف کو سیل کرنا چاہیے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ میں نے سنا ہے کہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک شفاق ٹیچر کو نکالا گیا تھا اسی وجہ سے. اس کے ذمہ داران کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے جنہوں نے اس جیسے جانور کو دوبارہ سکول میں بچوں کو قتل کرنے کے لیے رکھا ہے. تو لہذا پورا علاقہ ان کے والدین ان کی فیملی کے دکھ میں برابر کا شریک ہے اور ان کے شانہ بشانہ چلیں گے جب تک اس شفاق قاتل کا حکومت فیصلہ نہیں کرے گی اور سرعام پھانسی نہیں دے گی ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. حنین جو ہے بہت اچھا بچہ تھا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک تابع دار بچے کی طرح ہے, کوئی بھی بات کہنی اس نے فوراً مان جانے والے بچوں میں سے بچہ تھا وہ. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ میرا بھتیجا ہے وہ, اور اس کے ساتھ پیار ایسا تھا کہ جیسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح کا پیار تھا اس کے ساتھ.
بہت ہی پیارا نفیس حافظ بچہ تھا ہمارا، اور بہت ہی تابع داری قسم کا. اس کی تابع داری ہی تھی کہ اس نے استاد کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. اگر وہ چاہتا تو اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتا، کیونکہ وہ استاد سے جتنا ماشاءاللہ صحت مند بچہ تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ استاد سے اپنے آپ کو رجسٹ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، پر اپنی تابع داری کے اندر ہی اس کی جو ہے نا وہ اس کی جان اس دنیا سے چلی. میری اپیل چیف اور عامی سٹاف قمر باجوہ سے ہے، عمران خان صاحب سے ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے کہ ان کو انصاف دلایا جائے. بلکہ ان کو انصاف نہیں ملنا، وہ آنے والے بچوں کو مل جائے گا جن کے ساتھ آگے یہ تشدد ہو نہ ہی ہو. آج ماں باپ پریشان ہے کہ ہم اسکولوں میں بچے بھیجیں گے نہ بھیجیں.